آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے، 41 سے، اور 61 تک جائیں گے۔ 41 سے 61، 41 سے لے کے 61 تک انشاءاللہ تعالی ہم اس کا کریں گے۔ اچھا، ان آیات میں تفسیری نکات بہت کم ہیں، ترجمے ہی کے اندر عام طور سے تفسیر ہے، اور احکامات وغیرہ جو مدنی صورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ مکی صورتیں ہیں، تو اس میں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے توحید رسالت، عقیدہ آخرت اور جزا و سزا کا بیان، اور اسی حوالے سے جو ہے نا وہ گفتگو زیادہ ہے۔ آگے جا کے سورہ یونس کے آخر میں کچھ واقعات بھی ہیں، تو وہ بھی اسی اعتبار سے ہیں کہ اہل مکہ جو سب سے پہلے مخاطب ہیں کہ وہ عبرت حاصل کریں اور ایمان لے آئیں، اور کہیں کہیں اس میں نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ جب مغموم ہو جاتے تھے کہ یہ تو بات سن ہی نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی بھی جگہ جگہ دے رہے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ وَإِن، اور اگر کذبوا کا، اے محبوب یہ آپ کو جھٹلائیں، آپ حق ہیں، آپ پوری محنت کر رہے ہیں، آپ پوری فکر کر رہے ہیں، پوری محنت کے ساتھ آپ کوشش میں ہیں، لیکن اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں، فقل، پھر آپ ان کو کہہ دیجئے، لی، میرے لیے، عملی، میرے عمل ہیں، فقل لی عملی، پس آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، عملکم، تمہارے اعمال ہیں۔ فقل لی عملی ولکم عملکم، محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، آپ نے پوری کوشش کر لی، یہ نہیں مان رہے، تو بس پھر آپ ان سے برات کا اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے میرے لیے میرے عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ یہ ویسے ہی جیسے سورہ کافرون کے اندر آتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ انتم، تم، بریئون، بری ہو، مما، اس سے، اعمل، جو میں عمل کرتا ہوں، انتم، ہو تم، بریئون، بری ہو، مما، اعمل، جو میں عمل کرتا ہوں، وانا، اور میں، بریئم، اور میں بھی بری ہوں، میں بری ہوں، مما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ تو اس پوری آیت کا خلاصہ یہ بنا، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں میرے اعمال سے، اور میں بری ہوں جس سے، کیا کہتے ہیں، تمہارے اعمال سے۔ اب اس میں یہ اسٹیج کب آتی ہے کہ بعض لوگ، ایک طبقہ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بہت زیادہ سمجھا دیتا ہے، تو ایک حد ہوتی ہے سمجھانے کی، لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سائڈ پہ ہٹ کے انسان دوسرے طبقے کی طرف فکر کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کفار کو دین کی دعوت نہیں دیں گے، بھئی یہ مخصوص لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے نا، اب آپ ان سے تو برات کر کے الگ ہو جائیے اور اپنے کاموں میں لگے رہیے، دوسری طرف توجہ دے دیجیے، اور دنیا بہت ہے، ادھر فکر کر لیجیے۔ اس میں یہ بھی ایک مطلب جو ہے وہ بتایا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، آیت نمبر 42۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، جو، یستمعون، کان لگا کر سنتے ہیں، ظاہری طور پر بہت توجہ سے سنتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، آپ کی بات یا آپ کی طرف۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، وَمِنْهُمْ، ان میں سے، من، جو، یستمعون، جو بہت کان لگا کر سنتے ہیں، ظاہری طور پر لگتا ہے بڑی توجہ ہے، الیک، آپ کی طرف۔ آگے اللہ ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، افا انتا، افا، کیا، پس، انتا، آپ، افا انتا، تو کیا آپ، تسمعو، سما، تسمعو، سنا سکتے ہیں، تسمعو، سنا سکتے ہیں، سما، بہروں کو، افا انتا، تو کیا آپ، تسمعو، سنوا سکتے ہیں، سما، بہروں کو، ولو، اور اگرچہ، کانو، ہوں وہ، لا یعقلون، جن کے پاس عقل بھی نہ ہو، عقل والے بھی نہ ہوں۔ ایک تو بہرا، دوسرا عقل بھی نہیں۔ جو عام بہرے ہوتے ہیں نا، وہ ہونٹوں کے ہلنے سے بھی کچھ سمجھ لیتے ہیں، اشاروں سے سمجھ لیتے ہیں، کچھ اپنی عقل استعمال کر لیتے ہیں کہ اگلا مخاطب سامنے جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے، لیکن انسان بہرا بھی ہو اور عقل بھی نہ ہو تو اس کو کون سنائے؟ تو ظاہری طور پر تو وہ، ان کی آنکھیں بھی تھیں اور ان کے کان بھی ٹھیک تھے، اور ظاہری طور پر کان لگا کے سننے کا دکھاتے بھی تھے، لیکن حقیقت کے اندر نہ وہ سنتے تھے، وہ بہرے بھی تھے، وہ بے عقل بھی تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم دین کی باتوں کو اتنی بے توجہی سے سنیں، توجہ اللہ ہمیں حقیقی بھی عطا فرمائے، ظاہری نہیں، باطنی بھی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، وہ جو، ینظرو، دیکھتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ افانتا، جب وہ سنتے تھے اور دیکھتے تھے تو نبی علیہ السلام کو ایک شوق ہوتا تھا نا کہ اچھا یہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، میرے قریب ہیں، تو میں جب کہوں گا تو اثر ہوگا اللہ کے قرآن کا، یہ سمجھیں گے۔ آپ تو حریص علیکم تھے نا، شوق ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ افانتا،
تو کیا آپ تہدی راستہ دکھا سکتے ہیں العمیہ اندھوں کو، ولو کانوا لا یبصرون، ولو اگر کانوا ہوں وہ لا یبصرون نہ دیکھنے والے، یعنی بہرے ایسے کہ جن کے اندر عقل نہیں، اور اندھے ایسے کہ جن کو اندر بصیرت ہی نہیں، اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے، آپ تسلی رہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، لا نہیں، یظلم ظلم کرتا، الناس لوگوں پر، شیئا کچھ بھی، ذرا سا بھی، ولکن لیکن، اور لیکن، الناس لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ آیات کا ہمارا ترجمہ مکمل ہوا، اور اس میں تفسیری نکات بھی ترجمے میں تقریباً آ گئے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 45 جو ہے نا ادھر آتے ہیں۔ وَيَوْمَ، اور وہ دن، جب بھی عام آتا ہے نا یوم، یوم سے مراد عام طور سے قیامت کا دن ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم، وہ جمع کرے گا انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے انہیں، کأن لم، گویا کہ نہیں، کأن گویا کہ لم نہیں، کأن لم یلبسو، ٹھہرے وہ، یلبسو ٹھہرے وہ، الا ساعہ، مگر ایک گھڑی، من النہار، دن کی۔ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو جمع کریں گے تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا کا جو وقت گزارا ہے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ ایک گھڑی ہے، ساعۃ من النہار، وہ تو ایک ذرا سی گھڑی تھی بس۔ یتعارفون بینہم، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے آپس میں، یتعارفون، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بینہم آپس میں، قد یقیناً، خسرا نقصان کیا، قد یقیناً، خسرا نقصان کیا، الذین، نقصان کن لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے، الذین وہ لوگ، کذبوا جھٹلایا جنہوں نے، بلقاء اللہ، بلقاء ملاقات کو اللہ کی، بلقاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، وما اور نہیں، کانوا تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب لوگوں کو جمع کریں گے تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو بس چند گھڑیاں تھیں، ایک گھڑی تھی جس کو ختم کر کے وہ آ گئے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس دن نقصان میں کون ہوگا؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ تو آج ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا سکھایا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ میں آپ کے کریم چہرے کی ملاقات، اے اللہ میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتا ہوں اور آپ کے کریم چہرے کے دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے کریم آقا ہم آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتے ہیں، ہمیں شوق تمنا، شوق ملاقات عطا فرما دیجئے، اور ہم آپ کے کریم چہرے کے دیکھنے کی لذت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ اپنا کریم چہرہ ہمیں دکھا دیجئے۔ کیونکہ قیامت کے دن نقصان میں کون ہوں گے؟ جو ملاقات کا شوق نہ رکھتے ہوں گے۔ تو ہم یہ شوق اللہ سے مانگا کریں۔ وَإِمَّا، آیت نمبر 46، وَإِمَّا، اور اگر، نُرِيَنَّكَ، ہم آپ کو دکھا دیں، بعض الذی، بعض کچھ، الذی وہ جو، نعدہم وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، یعنی عذاب کا وعدہ ان کو بتایا جاتا نا کہ موت ہے، مرنے کے بعد نیکی اور جزا سزا سب کچھ ہے، نافرمانوں کے اوپر عذاب ہے۔ تو وَإِمَّا، اور اگر، نُرِيَنَّكَ ہم آپ کو دکھا دیں، بعض الذی کچھ وہ جو، نعدہم جو ہم نے وعدہ کیا ان سے، او کا مطلب یا، نتوفینک، نتوفینک، یا ہم آپ کو پورا لے لیں، یہاں مراد وفات ہے، نتوفینک، او نتوفینک، او کا مطلب یا، نتوفینک ہم آپ کو پورا لے لیں، فإلینا تمام صورتوں میں، فإلینا سو ہماری طرف ہی، مرجعہم انہوں نے لوٹنا ہے، ثم اللہ، ثم پھر اللہ شہید گواہ ہے، علی ما یفعلون، علی پر، ما اس کے جو، یفعلون یہ کرتے رہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اس آیت 46 میں کیا ہے؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں، اپنا کوئی عذاب بھیج دیں ان پر، یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، تمام صورتوں میں انہوں نے لوٹنا تو ہمارے پاس ہی ہے، پھر ہم گواہ ہوں گے، ہم کافی ہوں گے جو یہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 47، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، وَلِكُلِّ اور ہر ایک، امت، ہر امت کے لیے رسول ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجے ہیں۔ فَإِذَا سو جب جا آئے وہ، فَإِذَا جا جب آئے وہ کون؟ رسولہم ان کے رسول، ان کے پیغمبر، قضیہ فیصلہ کر دیا گیا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور وہ لا نہیں یظلمون وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کہ پچھلی امتوں میں جب رسول آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، انصاف کے ساتھ کر دیا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کافر مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ یہ موت کب آئے گی؟ مَتَىٰ هَذَا وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَتَىٰ مَتَىٰ کا مطلب کب ہوگا، مَتَىٰ کب ہوگا، هَذَا یہ الْوَعْدُ وعدہ، ان کنتم صادقین ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی جب تم خدا کے عذاب کا کہہ رہے ہو تو آ کیوں نہیں جاتا؟ ہم روز بتوں کو پوچھتے ہیں، ہم روز نافرمانیاں کر رہے ہیں، کیوں نہیں آ رہا یہ عذاب؟ اگر سچے ہو تو لے آؤ نا عذاب۔ مذاق اڑاتے تھے، اور وہ مذاق اڑانے میں اصل کے اندر ہوتا یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنا خیال یہ رکھتے تھے ان کے گمان کے مطابق کہ یہ جھوٹا عذاب تو آنا ہی نہیں ہے، تو اس یقین کے ساتھ وہ بات کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، لا املکو۔ اچھا یہ قل کے اوپر ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جو جہاں جہاں قل آتا ہے نا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں حکومتوں کا ایک دستور ہوتا ہے اعلان کروانے کا، جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ پھر ایک خاص انداز کے ساتھ اعلانات کرتے ہیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے بادشاہوں کے دربار میں کیا ہوتا تھا؟ با ادب، ہوشیار، با ملاحظہ اس قسم کے الفاظ ہوتے تھے اور مختلف انداز سے۔ تو جو قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ کسی بھی اعلان کو بڑے زبردست طریقے سے بیان کرنے کا، تو اس میں یہ بھی ہے قل محبوب آپ فرما دیجئے، یعنی اگلی بات بڑی اہم ہے جو اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے، تو اس میں توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ قل آپ کہہ دیجئے، لا املکو لا نہیں املکو میں مالک ہوں، لا املکو نہیں میں مالک ہوں، لنفسی اپنی جان کے لیے، ضرًا ولا نفعًا ضرًا کسی نقصان کا، ولا اور نہیں نفعًا کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ الا مگر ما وہ جو شاء اللہ اللہ چاہے، شاء چاہنا اور اللہ اللہ۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم کہتے ہو عذاب کب آئے گا، تو بھئی قل لا املک لنفسی میں تو اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں نفع اور نقصان میں، الا ما شاء اللہ ہاں مگر اتنی قدرت میرے پاس ہوتی ہے جتنی اللہ نے مجھے دے دی ہے، باقی تو اللہ ہی کا حکم ہے۔ یعنی اسباب کے درجے کے اندر انسانوں کو جو اختیار دیا گیا اس کو قبول کیا گیا، اس کی نفی مراد نہیں ہے، لیکن اسباب سے ہٹ کر اور اسباب میں بھی ایک درجے تک انسان کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے دو ہمارے پاؤں ہیں، ایک وقت میں ہم دونوں نہیں اٹھا سکتے، ایک ہی اٹھا سکتے ہیں، پھر ایک پہ کھڑے رہیں گے، دوسرا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز کی ہمارے پاس لمٹ ہے، تو جتنی اللہ نے جس کو دی ہوئی ہے اتنا تو اختیار اس کے پاس ہے، باقی اس کے بعد نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ بھئی یہ تو اللہ کا کام ہے، میرا نہیں، مجھے اختیار نہیں، اور آگے فرمایا لکل امت اجل، لکل ہر ایک کے لیے، امت ہر امت کے لیے، اجل ایک مدت ہے، ایک وقت مقرر ہے، تمہارے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی تھا، لکل امت اجل تم جلدی کس بات کی مچا رہے ہو؟ ہر امت کے لیے اللہ کے ہاں ایک وقت ہے، لکل ہر ایک امت کے لیے اجل ایک مدت ہے۔ اذا جاء جب آ جائے گا، اجلہم ان کا وقت، ان کی اجل، ان کا وقت یعنی موت کا وقت، اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، فلا پس نہیں، یستأخرون مؤخر ہو سکے گا، پیچھے ہو سکے گا، ساعن ایک گھڑی، ایک سیکنڈ بھی بلکہ، ولا اور نہیں، یستقدمون نہ آگے ہو سکے گا۔ کہ تم جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے اللہ کے یہاں، ہر امت کے لیے ایک وقت لکھا ہوا ہے، تمہارا بھی وقت ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا جو اللہ ہی کے علم میں ہے، جب وہ آ جائے گا فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر نہ آگے ہوگا نہ پیچھے، بس پھر وہ کام جو ہے نا وہ اس وقت پہ ہو کے رہے گا۔ قل آپ فرما دیجئے، ارأیتم بھلا بتاؤ تو، قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم ذرا بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم ان اگر اتاکم آ جائے تم پر عذابہ اللہ کا عذاب، بیاتن او نہارن، بیاتن سے مراد یہاں پہ رات ہے، بیاتن او نہارن، قل ارأیتم آپ کہہ دیجئے ذرا بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم اگر آ جائے تم پر عذابہ اللہ کا عذاب، بیاتن او نہارن رات کو یا دن میں، ماذا یستعجلو کیا ہے وہ جس کی تم جلدی تک کر رہے ہو، ماذا کیا ہے وہ، یستعجلو جلدی طلب کرتے ہو، منہ المجرمون جو تم مجرمین اس کو جلدی کیوں طلب کرتے ہو؟ اگر وہ عذاب آ جائے تو اس کی طلب میں تمہیں ملے گا کیا؟ کیوں جلدی مچا رہے ہو کہ کوئی تباہی آ جائے؟
عقل سے کام لو۔ تو آیت نمبر 50، قل ارائیتم، قل آپ کہہ دیجئے، ارائیتم بتاؤ تو صحیح، ان اگر اتاکم آ جائے تم پر عذاب اللہ کا عذاب، بیاتن او نہارن دن میں یا رات میں، بیاتن کا مطلب رات اور نہارن کا مطلب دن، بیاتن او نہارن رات میں یا دن میں، ماذا کیا ہے وہ، یستعجلو جس کی تم جلدی کر رہے ہو، منہم المجرمون کہ مجرمین جو ہیں منہو اس سے جرم کرنے والے، مجرمین کس بات کی جلدی کرتے ہیں۔ اچھا آگے پھر اللہ فرما رہے ہیں اسما، اسما الف سوالیہ ہے، اسما کیا پھر، اذا جب بھی، ما وقع وہ واقعہ ہو جائے، وہ آ پڑے گا، آمن تم بھی اس وقت ایمان لاؤ گے؟ تم کہہ رہے ہو عذاب نہیں آ رہا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب وعدہ پورا ہوگا، کیوں جلدی کر رہے ہو اس عذاب کی، اور سمجھو تو صحیح اگر وہ اچانک عذاب تمہارے پاس آ جائے۔ اسما اذا ما وقع آمنتم به، اسما آیت نمبر 52، اسما کیا پھر، اذا ما جب بھی، وقع وہ آ پڑے گا، آمنتم به ایمان لے آؤ گے تم اس پر، جب تم آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لو گے اور اچانک تمہارے سر پر وہ عذاب آ پڑے گا، اسما اذا ما وقع، اسما کیا پھر جب بھی، وقع وہ آ پڑے گا، آمنتم بھی کیا اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ خبردار اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے، جب اس وقت تم ایمان لانے کی کوئی بات کرو گے، آنا کیا اب، قد یقیناً کنتم تھے تم بھی تستعجلون کہ اب تم ایمان لانے کی بات کر رہے ہو، تو اگر تم سے وہ بات کرو گے تو اس وقت تو یہ کہا جائے گا اسی کا تو تم انتظار کر رہے تھے، اسی کے تو تم عذاب کی جلدی کیا کرتے تھے۔ اور فرعون کو جب ہوتے لگے نا، تو آگے آئے گا، اسی سورہ یونس میں ہی ہے کہ موت کے وقت وہ بھی ایمان لے آیا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو فرما دیا تھا کہ نہیں اب کوئی اس میں نہیں رہا، وہ بھی تفسیر میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آیت نمبر 52، ثم قیل پھر کہا جائے گا، للذین ظلموا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا چکھو تم عذاب الخلد ہمیشہ رہنے کا عذاب، ہل کیا، تجزونا تم بدلہ دیے گئے، الا مگر، بما وہ جو، کنتم تھے تم، تکسبون کماتے رہے، ہل تجزونا کہ تم اسی چیز کا بدلہ دیے گئے ہو جو تم کرتے رہے، بما کنتم تکسبون۔ آیت نمبر 53، وَيَسْتَنبِئُونَكَ، وَيَسْتَنبِئُونَكَ اور یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ سے خبر پوچھتے ہیں، نبأ خبر سے ہے نہیں، وَيَسْتَنبِئُونَكَ کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، احق ہو، احق کیا برحق ہے، ہو یہ جو عذاب ہے یہ آنا ہے، قیامت آنی ہے، سب کچھ ہونا ہے، احق کیا یہ واقعی حق ہے، قل آپ فرما دیجئے، ای وربی، ای ہاں، وربی یہ قسم ہے، ای وربی ہاں میرے رب کی قسم، انہو لحق بے شک وہ حق پر، بے شک وہ عذاب حق ہے، وما انتم بمعجزین، وما اور نہیں، انتم ہو تم، بمعجزین عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کو عاجز کرنے والے، اگر یہ عذاب آ گیا تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل ای وربی۔ اچھا یہاں ایک اور چیز بھی میں عرض کر دوں ساتھ ساتھ، یہ شارٹ کٹ کے تو ہم بھی بڑے عادی ہو گئے ہیں، السلام علیکم کسی کو لکھنا ہو تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی، بس ہم ASA لکھ دیتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ لکھنا ہو تو ہم بہت مصروف لوگ ہیں، بہت قیمتی کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہم JZK لکھ دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر کہیں لکھنا ہو تو ہماری مصروفیت ہمارے آڑے آ جاتی ہے، ہم IA لکھ دیتے ہیں، تو بہت مصروف ترین لوگ ہیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، دعاؤں کا، ہر چیز کا ہی شارٹ کٹ بنا لیا ہے، تو اس شارٹ کٹ کے چکر میں جنت کا راستہ نہ ہم بھول جائیں، تو ان کلمات کو ادب سے، طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کسی کو لکھنا ہے تو السلام علیکم، اچھا السلام علیکم ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ آ گیا کہ ہم اسلام علیکم لکھتے ہیں، جیسے اسلام آباد میں اسلام پہلے آتا ہے نا، اسی طرح ہم جب السلام علیکم لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ روز دیکھیے کہ ہمارے ہاں روز میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اسلام علیکم لکھا ہوتا ہے، آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد لکھ دیتے ہیں، تو اسلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ اسلام علیکم تو کچھ نہیں، السلام علیکم، الف کے بعد لام پھر سین، سبحان اللہ، یہ آپ نے بہت بڑا احسان کیا کہ بڑی اچھی بات آپ نے لکھ کے دے دی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس میں مجھے ایک ڈانٹ بھی پڑی تھی مدینہ طیبہ میں، بعض ڈانٹیں ایسی ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور بچپن میں ابو جی جب مجھے مرغا بنایا کرتے تھے نا، اور کمر پہ پھر زبردست ہاتھ آتا تھا تو وہ بھی مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اچھا تو ہم السلام علیکم مکمل صحیح طریقے سے لکھیں، الف کے بعد لام پھر سین، اور اسی طرح انشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ، ان سب چیزوں کے نا شارٹ کٹ تلاش نہ کریں، پورا پورا لکھیں تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور آسانی بھی ہو۔ اور جو آپ نے بھی بات یاد کروائی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا
تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ہم آج بھی کسی نے پوچھا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا زیادہ بہتر ہے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سادہ سی بات ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، وہ خود سوچ لیتے، تو اب آپ بتائیے کیا زیادہ بہتر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہاں جی، آل کے ساتھ بہتر ہے، لیکن دونوں جائز ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، دونوں جائز ہیں، لیکن وآلہ وسلم زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو بات بتا رہا تھا شروع میں وہ کیا تھا کہ ہم عام طور سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شارٹ کٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی کسی کو ریکارڈ کر کے بھیجیں، بعد میں اس ریکارڈنگ کو خود سنیں، اور اسی طرح رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ، اس کے بھی ہم نے بڑے اسپیڈی بنائے ہوئے، جیسے عربوں نے ای واللہ کو ایوا کر دیا ہے نا، تو ہم نے یہاں بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ طیبہ میں تھا تو حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جن کی انوار البیان تفسیر ہے، بہت معروف ہے، ان کے پوتے وہ میرے ساتھ تھے، وہ گائیڈ ہیں اور وہ ٹور کرواتے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ بہت مخصوص جو زیارتیں ہیں وہ مطلب اس کے پیسے لیتے ہیں اور وہ زیارتیں کرواتے ہیں، اس پہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے، تو مجھے جب موقع ملتا ہے ان کے ساتھ جاتا ہوں، تو ساتھ ساتھ میں ریکارڈنگ بھی کبھی کرواتا ہوں موقع کے اوپر کہ یہ کون سے مقام پر ہیں، کہ نبی علیہ السلام اس کنویں پر تشریف لائے یا یہاں مسجد ہے یا کیا ہے، تو بڑی مستند معلومات، تو بڑی مستند چیزیں ان کے پاس علم ہے، ماشاءاللہ وہیں رہتے ہیں اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نے بولا نا تو وہ جلدی میں، تو انہوں نے وہیں مجھے پکڑ کے ڈانٹ دیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ کائنات میں یہی تو نام ہے جو ادب اور محبت سے اور سلیقے سے لینے کی ضرورت ہے، اسی کو بگاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ میں مدینہ طیبہ میں تھا، انہوں نے اس کو جب ایسے جو ہے نا مجھے سمجھایا یا ڈانٹا، ڈانٹ ہی کہہ لیں، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، وہ دن اور آج کا دن جب یہ بات یاد آ جاتی ہے تو ہل کے رہ جاتا ہوں۔ کوشش اس کے بعد میں نے کی کہ دوران بیان اس میں ذرا روانی ہوتی ہے تو جذبات میں بعض دفعہ ابھی بھی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن ان کی اس نصیحت کے بعد میں نے بہت اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کو بہتر کر دوں۔ تو کائنات میں یہی تو نام ہے جو ادب سے اور محبت سے اور پیار سے لینے کی ضرورت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا تو ہم کہیں۔ تو اس میں ہم اکثر دیکھیں، اس میں کئی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اگر ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ ہمیں نکل آئے گا۔ ہم اپنی بات چیت کو کبھی ریکارڈ کریں اور خود سنیں ہم کیا بول رہے ہیں، تو ہم یہیں پہ کنجوسی اور بخل کر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ای و ربی سے یہ نکات جو سامنے آئے اور ہماری غلطیاں جو سامنے آئیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اب دوبارہ ہم 53 پہ چلتے ہیں، آیت نمبر وَيَسْتَنبِئُونَكَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، احقٌ، کیا یہ حق ہے عذاب، ہو یہ جو عذاب کی بات ہو رہی ہے، قل آپ فرما دیجئے، ای و ربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، کہ بے شک وہ برحق ہے، وما انتم بمعجزین، اور جب وہ آ جائے گا تم عاجز نہیں، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وما اور نہیں، انتم ہو تم بمعجزین، عاجز کرنے والے، اللہ کو عاجز کرنے والے تم نہیں ہو۔ ولو ان لکل نفس، ولو اور اگر، انا بے شک یہ، لکلی ہر ایک، نفس ہر نفس کے لیے، ظلمت ظلم کیا اس نے، ما فی الارض، ما وہ جو، فی الارض زمین میں ہے، لفتدت بہ فدیے میں دے دے گا۔ قیامت کے دن کا یہ حال بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی جس نے ظلم کیا ہوگا اپنے اوپر، اگر اس کے پاس اس وقت اتنے خزانے موجود ہوں جو ساری دنیا میں ہیں، ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا سونا چاندی، پیٹرول، یورینیم اور یہ گیسز اور دنیا کی تمام قیمتی چیزیں، یہ ڈالر ریال، ہر قیمتی خزانہ جو کچھ دنیا میں، اگر ہر آدمی کے پاس، ایک آدمی کے پاس اتنا بھی ہو، وہ چاہے گا کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے دے دے، یہ اس کی کیفیت ہوگی، نہ اس کے بعد دینے کے لیے ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہاں قبول نہیں ہوگا، وہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ولو ان لکل نفس، ولو اور اگر، انا یہ کہ بے شک، لکلی ہر ایک، نفس نفس کے لیے، ظلمت ظلم کیا اس نے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جو بھی مال و دولت خزانے، لفتدت بھی فدیے میں دے دے۔ فدیے میں انسان جیسے تاوان بعض دفعہ مجرمین مانگ لیتے ہیں کسی کو اغوا کر کے، یا کوئی ایسا فدیہ ہوتا ہے کہ فدیہ دے کے جان چھڑانا، اپنے آپ کو آزاد کرانا مقصود ہوتا ہے۔ تاوان ایک بہرحال الگ چیز ہے، تو فدیے میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لی، کسی طریقے سے نکل گئے۔ وہ اثر الندامت، یہ دنیا میں تو بڑے کھل اٹھ کے مذاق اڑاتے تھے نا، احق ہو، کیا وہ ہوگا،
متا حاض الوعد ان کنتم صادقین، مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، اب وہاں یہ مجرمین شرمندہ ہوں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، وَأَسَرُّ اور چھپائیں گے وہ، ندامت اپنی ندامت کو، بہت شرمندگی میں ہوں گے۔ لما جب، رأوا العذاب جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، رأوا دیکھیں گے وہ عذاب کو۔ دنیا میں تو کہتے ہیں نا کیوں نہیں آ رہا، جلدی آ جائے نا، لیکن یہاں پہ کیا ہے، جب آ جائے گا تو شرمندہ ہو رہے ہوں گے، اپنے منہ چھپا رہے ہوں گے اور ندامت میں ہوں گے اور عذاب کو دیکھ چکے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی قدرت، الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو، ان للہ بے شک اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، الا خبردار، الا سنو، آگاہ رہو، ہوشیار ہو جاؤ، الا خبردار، ان بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حق برحق ہے، ولیکن لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت، ہوا وہ یعنی اللہ، ہوا وہ یحیی زندگی دیتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے، و الیہ ترجعون اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اچھا، ان میں یتعارفون بینہم، یہ بالکل شروع میں گزرا تھا آیت نمبر 45 میں، یتعارفون بینہم، جب قیامت میں مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور محسوس یہ ہوگا کہ کوئی طویل مدت نہیں گزری، ایک دوسرے کی پہچان نہیں بھولے ہوں گے، پہچان لیں گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ پہچان شروع میں ہوگی، جب قبروں سے نکالے جائیں گے یہ اس وقت پہچان ہوگی، اور بعد میں قیامت کے ہولناک واقعات جب سامنے آئیں گے تو یہ پہچان ختم ہو جائے گی۔ اور بعض روایت میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہچان تو پھر بھی باقی رہے گی، مگر ہیبت کے بارے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکیں گے، یعنی جانا انجانا وہ برابر سا ہو جائے گا، نفسا نفسی، وہ نفسی نفسی والا سلسلہ ہوگا۔ اچھا جی، آیت نمبر 57 یہاں سے اب شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، قد تحقیق یا یقیناً، جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم یقیناً آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا آ گئی، لما اس کی جو فی الصدور جو سینوں کے اندر ہے، تمہارے پاس نصیحت بھی آ گئی اور تمہارے پاس سینوں کی شفا بھی آ گئی، وہدا اور ہدایت آ گئی، ورحمہ اور رحمت آ گئی، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم تحقیق آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفا اور شفا، لما فی الصدور جو سینوں کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے، وہدا ورحمہ ہدایت بھی آ گئی، رحمت بھی آ گئی، للمؤمنین۔ قل محبوبہ فرما دیجئے، بفضل اللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اسی کی رحمت کے ساتھ، قل آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، فبذالک سو اسی پر، فلیفرحوا انہیں خوش ہونا چاہیے، ہوا خیر مما یجمعون، ہوا وہ یعنی قرآن مجید، خیر زیادہ بہتر ہے، مما اس سے جو، یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تفسیر انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی بات میں کریں گے، کہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو اس قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہو، اس پہ خوشی منانے کی ضرورت ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، ارأیتم ذرا بتاؤ تم، ذرا دیکھو تم، ارأیتم ذرا دیکھو تو صحیح، ما وہ جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، لکم تمہاری طرف، من رزق رزق میں سے، فجعلتم پھر بنا دیا تم نے، منہ اس میں سے، فجعلتم پھر بنا دیا تم نے، منہ اس میں سے، حرام و حلالا حرام اور حلال اپنی مرضی سے۔ قل آپ فرما دیجئے، اللہ کیا اللہ ہے، اذن لکم اجازت دی اس نے تمہیں، کیا اللہ نے اجازت دی، ام تمہارے لیے، ام یا اذن لکم اجازت دی تمہارے لیے، ام یا علی اللہ تفترون یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو،
اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو آسمان سے رزق دیا اس میں تم نے اپنی مرضی سے حرام حلال قائم کر لیے کہ اس کی تمہیں اللہ نے اجازت دے دی ہے، جھوٹ گھڑتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ حرام اور حلال اس کے بارے میں حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ یہ عام لوگ اپنی مرضی سے حرام کو حلال، حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ جیسے آج کل سود کو حلال کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ جو مسٹر غامدی ہیں اب تو وہ قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ میں تو بڑا خوش ہوا ان کے اس فتوے سے، اتنا خوش ہوا کہ امید ہے کہ کچھ لوگ ان کے فتنے سے اب بچ جائیں گے۔ علماء حق تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ غلط ہے، اسی طرح ایک وہ پلمبر بھی ہے۔ تو شکر ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور غامدی دین جو ہے، دین غامدی، وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اگر ابھی بھی کسی کو اس پر عقل نہ آئے تو پھر دیکھیں، غامدی صاحب کی یہ بات سننے کے بعد بھی کسی کو عقل نہ آئے اور وہ اس کی باتوں کو پھر بھی سنیں تو یقین کر لیجئے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کی مخالفت کرنے والے مسلمان بھی ہوں گے۔ خیر یہ ٹاپک الگ ہے جی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 60 وما ظن الذین، وما اور جو، الذین وہ لوگ، وما ظن الذین وما اور جو، ظن گمان یا خیال، وما اور جو ظن گمان یا خیال، الذین ان لوگوں کا، یفترون جو گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذب جھوٹ، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن لوگوں کا کیا، ذرا گمان تو کرو قیامت کے دن کیا حال ہوگا ان کا۔ وما ظن الذین اور کیا خیال ان لوگوں کا، کیا گمان ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یوم القیامہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل، لذو البتہ، فضل فضل والا ہے، علی الناس اپنے بندوں پر، لوگوں پر، ولکن لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یشکرون وہ قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے یعنی قدر نہیں کرتے۔ وما تکونوا اور نہیں ہوتے آپ، وما اور نہیں تکونوا ہوتے آپ، فی شأن کسی حالت میں، وما تتلو اور نہیں تلاوت کرتے آپ، منہ قرآن میں سے، من قرآن، وما تتلو منہ من قرآن اور نہیں تلاوت کرتے آپ قرآن مجید میں سے، ولا اور نہیں، تعلمون جو عام لوگ عمل کرتے ہیں، من عمل اپنے اعمال میں سے، الا مگر یہ، کننا اللہ کہتے ہیں ہم تھے، الا کننا علیکم تم پر، شہودا گواہ، حاضر موجود دیکھنے والا، اذ تفیضون فی جب تفیضون تم مصروف ہوتے ہو، فی اس میں۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اے محبوب آپ کسی حالت میں ہوں، یا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، سنا رہے ہوں، یا باقی مخلوقات، تعلمون من عمل کسی بھی عمل میں ہوں تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، لوگ جہاں بھی مصروف ہو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وما یعذب، وما اور نہیں، یعذب پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے غیب سے، وما یعذب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، عن ربک عن سے ربک آپ کے رب سے، من مثقال ذرہ، من سے مثقال بوجھ، ذرہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ وما یعذب عن ربک من مثقال ذرہ، وما یعذب عن ربک من مثقال ذرہ اور نہیں ہے پوشیدہ آپ کے رب سے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چیز، مثقال ذرہ بہت باریک ذرہ، فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور آسمانوں میں، ولا اصغر من ذلک ولا اور نہیں، اصغر اس ذرے سے بھی چھوٹا کچھ، یعنی کہ رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہے، اس سے بھی چھوٹا اگر کچھ ہو، ولا اصغر من ذلک اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، ولا اکبر یا اس سے بڑا کچھ ہو، اور کتنا بڑا ہو وہ جتنا بھی بڑا ہو، الا فی کتاب مگر وہ کتاب میں مبین، کتاب مبین میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب پیر والے دن آیت نمبر 62 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پیر والے دن شروع کی 2-3 آیات ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ اب ان آیات میں جو بھی ہم نے آخر میں پڑھی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ وحی نازل فرمائی، تو پچھلی آیات میں کیا تھا، مشرکین کی بدحالی اور آخرت کے ان کے عذاب کا بیان تھا، اور ان آیات میں بدحالی سے نکلنے کا طریقہ اور عذاب آخرت سے نجات کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید ایک ہے کہ دو ہیں؟ قرآن مجید ایک ہے، اور بیت کیوں ضروری ہے چلیں یہ بھی ابھی وقت بچا تو انشاءاللہ بتا دیں گے۔
اچھا جی، قرآن مجید دو ہیں جی، ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے۔ قرآن صامت ہمارے ہاتھ میں جو قرآن مجید ابھی موجود ہے لکھا ہوا، یہ خاموش قرآن ہے، اللہ کی کتاب۔ اور قرآن ناطق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، وہ بھی مکمل چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں گمراہی سے نکلنے کے لیے، انسان اور انسانیت کے لیے دو نعمتیں ایسی عظیم ہیں جو زمین و آسمان کی تمام نعمتوں سے بڑی ہیں۔ تو پہلی آیت میں قرآن کریم کی 4 خصوصیات کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی 4 خصوصیات کا ذکر ہے۔ پہلی موعظۃ من ربکم، موعظہ اور واعظ کے اصل معنی ہیں ایسی چیزوں کا بیان کرنا کہ جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، دنیا کی غفلت کم ہو اور آخرت کی فکر بڑھ جائے۔ واعظ و نصیحت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھکے، آخرت کی طرف رغبت بڑھے، دنیا کی طرف رغبت کم ہو جائے۔ یہ چند چیزیں موجود ہوں تو یہ ہے واعظ و نصیحت۔ اور قرآن کریم اول سے آخر تک یہی کا سارا یہی ہے۔ اچھا، موعظہ کے ساتھ لگایا من ربکم، من ربکم نے اور زیادہ اس کی عظمت میں اضافہ کر دیا، حیثیت میں اضافہ کر دیا کہ یہ جو نصیحت ہے کسی انسان کی طرف سے نہیں، یہ کائنات کے بنانے والے کی طرف سے ہے، جس میں کسی غلطی کا امکان نہیں، کوئی کمی کا امکان نہیں، جو جیسا بتایا گیا ویسا ہی ہے، حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ تو موعظہ ایسی نصیحت جس کو سن کر انسان کا دل نرم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، دنیا کی غفلت دور ہو، آخرت کی فکر بڑھے، اس قسم کی چیزوں کو جو اس طرح کے اثرات رکھتی ہو، یہ ہے موعظہ، واعظ و نصیحت۔ اور من ربکم، یہ تو نصیحت اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا جی، اس آیت میں قرآن مجید کی دوسری صفت کیا بتائی؟ وشفاء لما فی الصدور، وشفاء لما فی الصدور، شفا کے معنی بیماری دور ہونے کے ہیں، شفا کے معنی بیماری دور ہونے کے ہیں۔ اور صدور صدر کی جمع ہے، جس کے معنی تو سینہ کے ہیں لیکن مراد دل ہے، قلب ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، تو شفا کے معنی بیماری کے ہو گئے، بیماری دور ہونے کے ہو گئے، شفا کے معنی بیماری دور ہونے کے ہو گئے کہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید ہر بیماری کی شفا ہے، خواہ قلبی ہو یا روحانی، بدنی ہو یا جسمانی، مگر روحانی بیماریوں کی جو تباہی ہے یہ زیادہ نقصان دہ ہے اور اس کا علاج بھی ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مجید میں زیادہ تر جو بیماریاں بتائی گئی ہیں جن کو علاج کے لیے بتایا گیا ہے وہ سب قلبی بیماریاں ہیں، حسد ہے۔ ابھی جیسے کسی نے پوچھا بیعت کا فائدہ یا ضرورت کیا ہے، تو بیعت کے فائدے میں یہی ہے، انسان جب کسی سے بیعت ہو جاتا ہے ذکر کے ذریعے، معمولات کے ذریعے اپنے قلب کی گندگیوں کو دور کر کے اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید روحانی بیماریوں کے لیے خاص طور سے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی شفا اس سے ملتی ہے لیکن یہ اس کا اصل مقصد نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو صرف دنیاوی فائدوں کے لیے پڑھے، صرف جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے پڑھے، اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ میں تو آگے بڑھ کے کہوں گا اس نے تو ظلم کیا۔ اصل تو روحانیت اور آخرت کی فکر ہے، گندگیوں کو دور کرنا ہے، تو پھر معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ تاہم انسان قرآن سے ہدایت لیتا رہے تو پھر ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے رہتے ہیں۔ اب ذرا کچھ احادیث سن لیجئے، ہمارے پاس کچھ 10 منٹ کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے سینے میں تکلیف ہے، سینے میں تکلیف ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کہ شفاء لما فی الصدور، قرآن شفا ہے اور ان تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینے میں ہوتی ہیں۔ اب دل بھی تو سینے میں ہے، تو جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں یعنی کہ دل کی بیماریوں کے مریض ہیں اور بہت سارے، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی تلاوت میں فائدہ ہوگا، سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیان کیا کہ اللہ کے نبی، میرے حلق میں بڑی تکلیف ہے، میرے گلے میں بڑی تکلیف ہے۔ تو آپ نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ بھئی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ علماء امت نے کچھ روایات سے، آثار سے، کچھ اپنے ذاتی تجربوں سے قرآنی آیات کے کچھ فوائد لکھے ہیں اور مستقل کتابیں بھی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے خواص قرآنی، خاص سے خواص، خصوصیت سے خواص، خواص قرآنی مشہور ہے، جس کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے نام سے دوبارہ سے مرتب کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا مختصر کیا ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اعمال قرآنی، تو اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئیں کہ اس کو پڑھنے سے یہ فائدہ اور اس کو پڑھنے سے وہ فائدہ۔
تو یہ چیزیں بالکل جائز ہیں، لیکن قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اصل مقصد روحانی بیماریوں کو دور کرنا، قلبی بیماریوں کو دور کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کے ساتھ بڑھے۔ اچھا، بعض اہل تحقیق مفسرین نے فرمایا کہ قرآن مجید کی پہلی صفت موعظہ کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، جن کو شریعت کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم ان اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور شفاء لما فی الصدور کا تعلق انسان کے اعمال باطنہ سے ہے، جس کو طریقت اور تصوف کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو تصوف و طریقت بیت ہونا، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہمارے باطنی جو امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اچھے اخلاق بڑھ جائیں۔ تصوف کا اگر ہم آسان تزکیہ نفس کو سمجھنا چاہیں تو ون لائنر اگر ہو نا، تو ون لائنر یہ ہے کہ اچھے اخلاق بڑھ جائیں اور برے اخلاق کم ہو جائیں، اچھے اخلاق بڑھ جائیں، اخلاق حمیدہ بڑھ جائیں، اور برے اخلاق ہماری زندگی میں سے کم ہو جائیں، نکل جائیں۔ یہ تصوف کا مقصد ہے، بیت کا مقصد ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ روحانی معالج ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک انسان کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، علاج کرانا چاہیے، نہیں کرائے گا تو بری بات ہے۔ لیکن اگر بالفرض اگر ہم کہیں کہ وہ دنیاوی جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں کراتا تو موت آنی ہے نا، موت تو ویسے بھی آ جانی ہے، لیکن روحانی بیماریوں کا علاج نہ کروائے تو آگے جہنم ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج کرانا سنت ہے، اس میں ایک آدمی کو شوگر ہو وہ میٹھا کھائے توکل کی بنیاد پر، خودکشی کا گناہ ملے گا، یہ کوئی توکل نہیں ہے، پرہیز ہے تو کرنا چاہیے۔ تو جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہے، وہ تو ہم سب کرتے ہی ہیں، روحانی بیماریوں کا علاج ان سے زیادہ ضروری ہے۔ اچھا جی، اس آیت میں قرآن مجید کی تیسری صفت ہدا اور چوتھی صفت رحمت بیان کی گئی۔ ہدن کے معنی ہدایت کے ہیں، یعنی رہنمائی کے۔ قرآن کریم انسان کو یقین کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور رحمت تو قرآن رحمت ہے ہی ہے۔ دوسری آیت میں یہ جو آیت نمبر 58 ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت ہی کو اصل خوشی سمجھیں، کہ اصل چیز اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ دنیا کا مال یہ ایک درجے تک ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس پہ ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے، اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ تم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے دی گئی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن، اور رحمت سے مراد قرآن پر عمل کرنا۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بعض مفسرین اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ فضل سے مراد قرآن مجید اور رحمت سے مراد اسلام ہے، تو وہ بھی ملتی جلتی بات ہے۔ قرآن پر عمل بھی تو اسلام ہے، اسلام پر عمل بھی تو قرآن ہے، تو دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ ہے کہ فضل سے مراد اللہ رب العزت کا قرآن، اور رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ملتی جلتی ہیں۔ تیسری آیت میں قل ارأیتم، آیت نمبر 59 میں، تیسری آیت میں ان لوگوں کو جو ہے نا تنبیہ کی گئی ہے کہ حلال اور حرام کے معاملے میں اپنی ذاتی رائے کو دخل دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی سند کے بغیر جس چیز کو حلال کہہ دیا، جس کو حرام کہہ دیا، تو یہ چیز بالکل غلط ہے کہ حلال اور حرام کا مدار انسانی رائے پر نہیں، وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں۔ اور آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بتا دیا کہ ہر چیز ہمارے سامنے ہے، کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں، یعنی قرآن ناطق اور قرآن صامت۔ صامت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، خاموشی سے قرآن ناطق بولنے والا قرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن صامت خاموش قرآن، یہ بھی ہے۔ باقی تو اس میں اور بھی اس کی تعبیرات اچھی جو ہوں خوبصورت وہ کی جا سکتی ہیں۔